علی نو لا جواب آدن، علی نو لا جواب آدن، علی دا نام چمنا بھی نبی والے ثواب آدن، علی دا نام چمنا بھی نبی والے ثواب آدن، علی علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکتا ہے لگام آنکھو، کیا دے بے شک اچھی آواز میں کیا دے بے شک، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکتا ہے لگام آنکھو، کدی دوزخ نہیں سر سکتا علی دا ہر ایک غلام آنکھو، علی وحدت دے گلشن دا غلام آنکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی وحدت دے گلشن دا غلام آنکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ جو نواب آنکھاں تے ٹھیک ہو سی، اور مت پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنتا ہے، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنتا ہے، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنتا ہے، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنتا ہے، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنتا ہے، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو حسین بنتا ہے، بڑے نعرے دی گونج دے اندر میں دعوت کتاب دیا گا، اور میں اپنی طرفوں اور تمام کالونی والے تمام دوست اور دور و دراز کو جڑے آئے ہو سارے دی طرفوں قبلہ صاحب دے دل دی عطا گہرائیاں دے نال شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات دے وچوں بڑی کرم نوازی فرمائی کہ آج پہلی دفعہ اس کالونی والی مسجد کے اندر آپ نے قدم رجا فرمایا، آپ نے تشریف آوری کی تھی، خوش قسمتی ہے ساری کہ آپ نے رحم فرمایا سارے پہ کہ سانو والی ٹائم دیتا ہے، بہت مہربانی، اور تمام دوستان بھی کہ جڑے سنن واسطے بڑی محبت کے نال آ کے بیٹھے ہو، میں دعوت خطاب دیاں گا امام عاشقاں محقق کے دوران کشتہ عشق رسول جامع معقول بالمنقول محب اولاد بطول عالم نبی فاضل جلیل محدث ادیب حضرت علامہ ابن علامہ مفتی ابن مفتی صاحبزادہ شیخ المراث صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی اقبال احمد صاحب نقشبندی زیرہ مجدہ و شرفہ، محترم جامعہ اسلامیہ نور المدارس منڈی ازمان، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ شرفپور شریف، آپ اپنے ورگلہ خیز انداز دے نال بیان فرما کے ساڑھے گروپ و اذہان کو منور فرماؤ گے، تسی اپنے بیٹھن دا تے جاگن دا ثبوت دینا، نعرے دا جواب دے کے بلند آواز دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، اگر ہاتھ کچھا چوکٹ کے بلند آواز کر کے جواب دے، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منتھار کی آمد، منتھار کی آمد، سیدی مرشدی، جشن میلاد النبی، الحمدللہ الذی طہر اہل بیت نبینا من کل رجس وآتاہم من لدنہ فضلا کبیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ محبت نال اچھی آواز نال کوئی زبان خاموش نہ رہے، اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کرنا تمام اہلیان چک حاضہ مسجد کی کمیٹی، مسجد نمازی، تمام بستی والے اور خاص کر توڑے امام و خطیب، خطیب اہل سنت، خطیب ذی شان حضرت مولانا قاری محمد جاوید سواگی صاحب. اللہ تعالیٰ تمام دوستاں دے اس نظرانہ عقیدت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. ماشاء اللہ جنہیں حضرت علامہ عابد حسین نقشبندی صاحب فرما رہے سن کہ میں پہلی دفعہ تھوڑی اس بستی وچ اور جامعہ مسجد وچ حاضر ہویا، لیکن دیکھ کے ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی جس طریقے نال دوستاں نے، نوجوانوں نے اللہ دے گھر نو سجایا ہے، باغ رستیاں نو سجایا ہے، اپنی خوشی دا اور محبت دا اظہار کیتا ہے. یقیناً میں خراج تحسین پیش کرنا تمام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں کہ جنہوں نے اپنے امام و خطیب کی قیادت وچ اور انہوں کی زیر سرپرستی اج دی اس بابرکت محفل دا انتظام و اہتمام کیتا. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے. بڑی خوشی ہوئی. آیا کہ میں پہلی دفعہ ہاں، لیکن قاری صاحب نال ملاقات گاہے گاہے ہوتی رہتی ہے تو یہ تھوڑیاں بڑیاں تعریفاں کرتے ہیں. یہ بہت گھٹ ہوتا ہے کہ بندے اگے بھی چنگے ہوں تو پھر امام کی تعریف کرے. تساں اس حوالے نال خوش نصیب ہو سارے بستی والے کہ تواڈے امام صاحب تواڈے نال خوش نے. اور کئی دفعہ انہوں نے کیتا جناب بھی سارے استاد جی بستی والے بہت اچھے آدمی نے، بڑے خدمت گزار نے، محبت والے نے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ اور دین و دنیا کے نعمتوں نال مالا مال فرمائے. سب تو چنگی گل یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے امام کی عزت بھی کرے، احترام بھی کرے، خدمت بھی کرے. یہ سب تو ود کے بلکہ میں چلو گل آ گئی میں عرض کر دوں کہ خاص کر جدوں یہ میلاد کا موقع ہوتا ہے، کیونکہ میں علماء کا خادم ہاں تو ساری تحصیل تو پھر علماء مینوں آ کے گزارشات کوئی دستے رہتے ہیں. تو ہوندا کی ہے کہ امام صاحب نے جناب 4 دن 5 دن لائے، چندہ کٹھا کیتا، اعلان کر کے بھی میلاد ہونا ہے، میلاد ہونا ہے. تو واہ پیسے کٹھے ہو گئے، کوئی سجاوٹ لگ گئے، کوئی دیگا پکیاں، کوئی باہروں مولوی آئے انہوں نے دے دیتے. تو کسی دی نظر اپنے امام وال نہیں ہوتی. یار اس موقع تے اینے پیسے جو کٹھے ہوئے نے تو بچوں کچھ اسی ہدیہ اپنے امام نے بھی پیش کر دی. تو یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جڑے باہروں کے علماء آن بھاویں انہوں نے گھٹ دے دو کوئی گل نہیں. باہر جڑے آن انہوں نے بھاویں گھٹ بھی دے دو تو کوئی گل نہیں، اپنے امام کا بھی خیال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. جڑا موضوع بڑے سادہ انداز وچ، سادہ یعنی الفاظ وچ میں تہاڈوں جڑا سنانا ہے، یہ علماء تے سب کچھ جانتے ہیں تہاڈے واسطے. تے بڑا دلچسپ موضوع ہے. تہاڈی بڑی انشاءاللہ معلومات میں اضافہ ہوئے گا. بہت ساری گلاں ایسیاں ہون گیاں جڑے دوستاں نے شاید پہلی باری وہ سنن دی اسی پہلی دفعہ سنیاں نے. موضوع یہ ہے کہ اس کائنات وچ، اس دنیا وچ سب تو پہلے کی ہویا ہے. جڑیاں چیزاں سب تو پہلے ہوئیاں نے وہ میں بہت ساریاں تمہیں دسنیاں نے انشاءاللہ. اس کائنات وچ، اس دنیا وچ پہلے کی ہویا ہے. آؤ بخاری شریف کی حدیث تو بلا تمہید میں گل شروع کر رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. یار آواز کھولو ذرا، ایکو گلا بند کر تو آواز ٹکراوے نا، سادہ آواز کھولو. حبیب اللہ صاحب میرے نال نے اسی صبح 10 بجے دے نکلے ہیں. ایک پروگرام، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا ہم تھوڑے کو. صبح کا جڑا سارا شیڈول ہے وہ ہور بڑا سخت ہے.
بہرحال تساں ذرا کوئی ذوق کا مظاہرہ کرو گے تو میں سمجھاں گا کہ تساں کوئی نہیں تو انشاءاللہ پھر 15 منٹ تو بعد آپ مصطفیٰ جان رحمت کے صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ. ماشاءاللہ جی جاگ رہے ہیں انشاءاللہ. توجہ فرماؤ، بخاری شریف کی حدیث ہے، یمن دے لوگ سرکار کی بارگاہ میں آئے، انہاں آ کے عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو یہ دسو کہ کائنات دی ابتدا کیویں ہوئی ہے. بولو کائنات دی ابتدا کیویں ہوئی ہے. یمن دے لوگوں نے آ کے عرض کیتا. توڑے تے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ سب تو پہلے اللہ دی ذات ہے. سب تو پہلے اللہ رب العزت کی ذات ہے. خدا تو پہلے کوئی چیز نہیں. بولو خدا تو پہلے آواز نہیں چلی میرے بات وجہ فرماؤ. خدا تو پہلے کوئی چیز نہیں. سب تو پہلے اللہ رب العزت کی ذات. فرمایا سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش و کرسی نو بنایا. عرش سے کرسی نو، عرش و کرسی تو بعد اللہ نے لوح و قلم نو بنایا. لوح و قلم، پہلے عرش و کرسی پھر لوح و قلم. لوح و قلم تو بعد سب تو پہلے اللہ نے زمین بنائی. بولو کی بنائی ہے؟ پہلے زمین کوئی نہیں سی، سارا پانی پانی سی. پانی، زمین کا وجود نہیں سی. جدو اللہ نے زمین بنان کا ارادہ کیتا تے پانی تے جھگ پیدا ہوئی. تے سب تو پہلے جڑا زمین کا ٹکڑا بنیا ہے وہ جگہ ہے جتھے اج خانہ کعبہ ہے، جتھے بیت اللہ شریف ہے. اے سب تو پہلے زمین کا ٹکڑا اے بنے ہیں. باقی ساری زمین بعد میں بنی. بولو باقی ساری زمین بعد میں بنی. سب تو پہلے یہ زمین کا ٹکڑا بنایا. اور پھر غور فرماؤ، سب تو پہلے اللہ دی ذات، پھر اللہ نے عرش و کرسی کو بنایا. عرش و کرسی کے بعد لوح و قلم کو بنایا. لوح و قلم کے بعد اللہ نے سب تو پہلے زمین بنائی. تے اس زمین اتے اللہ دا سب تو پہلا گھر جڑا ہے وہ بھی بیت اللہ شریف. سبحان اللہ. اچھا بولو کی ہے؟ سبحان اللہ. سارے بولو ذرا کیڑا؟ بیت اللہ شریف. اے وہ گھر ہے جنہاں ویکھیا ہے مبارکباد سے مستحق نے. اللہ سب نو بار بار دیکھنا نصیب کرے. میرے تو میرے آقا فرماتے ہیں من نظر الى الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدته امه. جس بندے نے ایمان سے احتساب کی حالت میں خانے کعبے نو ایک نظر دیکھیا، فرمایا او گناہاں تو ایویں پاک صاف ہو جائے گا جویں اج ہی ماں دے پیٹ تو جمیا ہوئے. جویں اج ہی ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہوا ہے. جڑا بندہ ایمان دی حالت وچ کعبہ شریف نو ایک نظر ویکھے او اس طریقے نال گناہاں تو پاک صاف ہو جائے. سبحان اللہ. بلکہ جڑے اللہ والے نے نا صوفیاء کرام انہاں بڑی پیاری گل کی تھی. وہ کہنا نا یہ جڑا اسی کعبے دا طواف کرنے ہیں نا، طواف اے روحانی واشنگ مشین ہے. بولو یہ روحانی واشنگ مشین ہے. جنہیں کپڑے ناپاک ہون، کپڑے پلید ہون، کپڑے میلے ہون، اسی واشنگ مشین میں پانے ہاں. چند چکر آندے نے، پاک ہو جاندے نے، صاف ہو جاندے نے، اجڑے ہو جاندے نے. اسی طرح اسی جدو جا کے کعبہ شریف دے ارد گرد اسی چکر لانے ہاں. اے روحانی واشنگ مشین ہے. اے گویا سانو گناہاں تو پاک صاف کر دے. سبحان اللہ. بولو گناہاں تو. اے سب تو پہلے زمین کا ٹکڑا بنیا. سب تو پہلے جڑا اللہ کا گھر بنیا ہے وہ کی ہے کعبہ شریف. سب تو پہلے فرشتیاں بنایا، پھر آدم علیہ السلام بنایا، پھر جناب ایویں تعمیر ہوندی رہی بار بار. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل جدو آپ کعبہ شریف بنا رہے سن، کعبہ شریف دیاں دیواراں تعمیر کر رہے سن، ایک اللہ دا نبی آپ انٹر لا رہے ہیں، دوسرا اللہ دا نبی اسماعیل علیہ السلام پتھر چک چک کے لے آ رہے ہیں. کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے. جدو دیوار اونچی ہوئی
ابراہیم علیہ السلام فرمایا پتر کوئی بڑا پتھر لے کے آ جن تے کھڑا ہو کے میں کعبہ تعمیر کرا. توجہ کرنا حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑ تے آئے تے جبریل علیہ السلام آ گئے. اچھا بولو کون آ گئے؟ تسی ایویں گھبرا گئے ہو جویں اسرائیل آ گئے. جبریل آئے نے. بولو کون آئے نے؟ اسرائیل علیہ السلام بھی آ جان تے ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ کہ ڈرن تے یار او نا جنہاں دا کوئی والی وارث نہ ہوئے. ساڈے تے الحمدللہ والی وارث موجود نے. حضور داتا گنج بخش ساڈے وارث نے. بابا فرید ساڈے وارث. اعلی حضرت شیر ربانی ساڈے وارث. پیر جماعت علی شاہ صاحب ساڈے وارث. ہاں جی خواجہ جناب روئی دے بادشاہ کی نام ہے ماشاءاللہ خواجہ غلام فرید ساڈے وارث. آج صبح میں چنن پیر تقریر کی تھی. بابا چنن پیر ساڈے وارث. سبحان اللہ. اچھا چلو میں شروع چی گل کر چھڑا. اے بابا چنن پیر رحمت اللہ علیہ کچھ لوگ اندر جناب اتنے کوئی چیز نہیں ایم بس مٹی کا ڈھیر بن گیا تے کام شروع ہو گیا ہے تے باقی کوئی شے نہیں. لو اج یہ مسئلہ واضح میں کر چھڑا. اے اکھاں ویکھی گل ہے. اکھاں ویکھی تاکہ تانوں گل پکی ہو جائے. گل آ گئی تاکہ اے سارے کا مطمئن ہو جائے دل. بہت سارے اولیاء کاملین نے اتنے حاضری دیتی. بابا چنن پیر رحمت اللہ علیہ انہوں آ کے مراقبہ کیتا. مراقبے میں انہوں نے ویکھیا کہ واقعی اتنے اللہ دے ولی موجود ہیں. بولو اللہ دے ولی موجود نے. اور کی ویکھیا صوفی بشیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ قبولہ شریف دے ایک بہت صاحب کشف یعنی ولی ہوئے نے. انہاں آ کے اتنے مراقبہ کیتا تے انہاں ویکھیا کہنے لگے بھی حضرت چنن پیر تخت تے بیٹھے نے تے لوگاں وچ لڑکے ونڈی جاندے. تخت تے بیٹھے نے لوگاں وچ کی ونڈی جاندے نے؟ بیٹے لڑکے تقسیم کیتی جاندے نے. وہ صوفی بشیر احمد صاحب نے کہا حضرت صاحب میں بھی تواڈے کول آیا کوئی مینوں بھی دیو میں اگے تقسیم کر چھڑا. انہاں کہا چلو پھر 10 تانوں دتے. 10 کنے 10 وہ حاضری دے کے ساڈے مدرسے واپس آئے. انہاں آ کے ساری گل بات میرے ابا دی قبلہ میں سنائی کہ میں جا کے مراقبہ کیتا. میں ویکھیا حضرت چنن پیر رحمت اللہ علیہ تخت تے بیٹھے نے لڑکے تقسیم کیتی جاندے نے. میں انہاں نوں کہا مینوں دیو میں بھی ون چھڈا. انہاں نے 10 مینوں بھی دتے نے. تے میرے ابا جی نے کہا جی یہ ساڈے استاد نے مدرسے دے مولانا رحمت علی صاحب انہاں نوں 14 سال ہو گئے نے شادی ہوئی ہے اولاد نہیں ہوئی. جیڑے تانوں 10 ملے نے انہاں وچوں انہاں نوں بھی دیو. سبحان اللہ. انہاں 10 وچوں انہاں نوں بھی دیو. او صوفی بشیر احمد صاحب نے کہا جی میں 2 انہاں نوں دتے. 2 انہیں 10 وچوں 2 انہاں نوں دتے. لو جناب او تے چلے گئے. ٹائم گزردا گیا. ہن اسی سارے انتظار وچ کہ ویکھیے جناب کی بندا ہے. وہ ساڈے کول استاد سن 14 سال ہو گئے سن شادی ہوئی نو اولاد نہیں سی. صوفی صاحب جدوں کہہ کے گئے میں 2 انہاں نوں دتے. ٹھیک 9 مہینے بعد 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے. سبحان اللہ. اونچا قدر سبحان اللہ. ٹھیک 9 مہینے بعد 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے. اور انہاں دی گل جڑی ہے وہ سچی ثابت ہوئی کہ حضرت چنن پیر رحمت اللہ علیہ تخت پہ بیٹھے نے لوگاں وچ لڑکے بنڈی جاندے. سبحان اللہ. اے تے سرکار دے غلاماں دا مقام ہے. اے تے سرکار دے غلاماں دی شان ہے. تسی خود اندازہ لاؤ پھر تیرے تے میرے آقا دا مقام کی ہوئے. سبحان اللہ اکبر. میں عرض کر رہا کہ جبریل علیہ السلام آ گئے. اسماعیل علیہ السلام کو کیا میں تینوں او 2 پتھر دیواں جیڑے آدم علیہ السلام دے نال جنت تو زمین تے آئے سن. جنتی پتھر. جبریل علیہ السلام نے 2 پتھر کڈے. ایک چھوٹا پتھر ایک بڑا پتھر. کیا اے جڑا چھوٹا پتھر ہے اے کعبے دے کونے وچ لا چھڈن. اے جڑا بڑا پتھر ہے اندے تے کھڑے ہو کے کعبہ تعمیر کرن. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پتھر تے کھڑے ہو کے کعبہ تعمیر کر دینے. جویں جویں دیوار اونچی ہوتی ہے پتھر خود بخود. سبحان اللہ. پتھر خود بخود. کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا
کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہون پتھر نو چل بھی اونچا ہو، چل بھی تھلے ہو، کوئی مائی کا نال کسی کتاب میں یہ نہیں بتا سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے پتھر کو حکم دیتا ہوئے یا حکم دے دے ہون چل بھی ہون تھوڑا جا اونچا ہو جا، ہون تھوڑا جا ہور اونچا ہو جا، ہون تھلے آ، میں تھلے اترنا ہے، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جویں جویں دیوار اونچی ہوندی ہے پتھر اونچا ہو جاتا ہے، آپ تھلے آن دا ارادہ کردے نے پتھر تھلے ہو جاتا ہے۔ جس پتھر تے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جان اس پتھر نو اینا علم ہو جاتا ہے، بولو بولو، اس پتھر نو اینا علم ہو جاتا ہے۔ دیکھو جب ساڈے نبی ڈاکی کے سوار ہو کے آپ مکے تو آئے نا مدینے، تے مدینے دی گلیاں میں سرکار کی ڈاکی چل رہی ہے، تے ہر ایک کی خواہش ہے کہ میرے گھر حضور ٹھہرن، آقا میرے گھر ٹھہرن، کوئی کہنا میرے گھر قیام کرن۔ وہ تو مکے میں عیسائی بھی سن، یہودی بھی سن، غیر مسلم بھی رہندے سن، توجہ کرنا، سرکار فرمایا میری ڈاچی دا رستہ چھڑ دیو، انہوں پتہ ہے انہیں کتھے بہنا ہے، سبحان اللہ، اے میری ڈاچی نو پتہ ہے کہ کتھے بہنا ہے۔ ہن توجہ کرنا، صحابہ کرام سوچن لگ پے سرکار نے فرمایا ہے کہ ڈاچی جتھے بیٹھے گی اوتھے میں رہاں گا، اوتھے میرا قیام ہوئے گا، ایتھے تے عیسائی بھی نے، یہودی بھی نے، اگر ڈاچی کسے اور گئے گھر اگے رہ گئی تو پھر کی بنے گا؟ فرمایا گھبراؤ نا، اس ڈاچی نو پتہ ہے انہیں کتھے رکنا ہے تے کتھے بہنا ہے۔ سرکار کی ڈاچی مدینہ شریف دی گلیاں دے چکر لاندے لاندے حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر اگے آ کے بیٹھے، جتھے انہیں آ کے رکنا سی، جتھے انہیں آ کے بہنا سی، جس گھر وچ او توبہ بادشاہ دا خط چلے آ رہا سی، سبحان اللہ، او جڑا 1000 سال پہلے توبہ بادشاہ نے خط لکھیا سی اور نسل در نسل او چلے آ رہا سی، او اسے گھر وچ خط سی، اوتھے آ کے ڈاچی بیٹھ، سبحان اللہ۔ توجہ فرماؤ، جس جانور تے سرکار بہ جان اس جانور کو اینا علم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اس جانور کو اینی خبر ہو جاتی ہے کہ پھر سرکار دے علم کا مقام کی ہوئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ چلو ایک شعر میرے نال پڑھو ختم میں چیک کراں بھی تساں تقریر اگے بھی سننی ہے کہ نہیں۔ ذکر نبی کا کر لیا نا، ذکر نبی کا کر لیا نا، چنگا لگتا ہے اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے رل مل بینا، چنگا لگتا ہے۔ تھوڑی سستی دور ہو جائے، میں تمہیں گل سنا رہا ہوں کہ اللہ دے ولی کی ضمن آ گئی ہے تاکہ جڑے بندے تھوڑے بہت ذرا سست ہو رہے ہیں ہوشیار ہو جائیں۔ لاہور ایک مزار ہے حضرت مادو لال حسین، حضرت مادو لال حسین لاہور میں ایک مزار ہے، بڑے پرانے بزرگ گزرے نے، سادہ دور ہوندا سی، سادہ لوگ ہوندے سن، انارکلی دے بازار میں جا رہے سن تے بارش ہوئی سی، کیچڑ سی تے اللہ دا ولی گزر رہا سی تے ایک عورت بڑی بن سمر کے گلی وچ بیٹھی سی، اے درویش جو گزریا تے انہاں نے سلیپر پایا سی تے سلیپر نال کیچڑ اڑیا تے اس عورت دے بوتھے تے جا پیا تے ان دا سارا بوتھا پلسٹر ہو گیا۔ او جڑا بندہ نال بیٹھا سی کوئی ہوندا، او اٹھیا، انہیں حضرت مادو لال حسین کو چنڈ کٹ ماری، آپ کو چنڈ مار دیتی بندے نے، آپ چپ کر کے نیوی پا کے چلے گئے، چپ کر کے نیوی پا کے، بہت بڑا پیغام ہے، اے اللہ والیاں دا یہی کام ہوندا ہے، بولو اللہ والیاں دا، جڑے اللہ والے ہوندے نے نا وہ پھر بدلہ انتخاب نہیں لیندے، بس چپ کر کے رب دی رضا تے راضی نے، ٹھیک ہے، چلے گئے چپ کر کے۔ جدو آپ دلی دروازے دے کول پہنچے، پیچھوں ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، انہیں کہا سائیں جی بندہ مار چھڑیا جے، سائیں جی بندہ مار آئے ہو؟ حضرت مادو لال حسین نے فرمایا میں کیڑا بندہ مارے ہے؟ انہیں کہا جی کمال ہے، تسی بندہ مار کے آپ ادھر آ گئے ہو۔ آپ نے فرمایا ہویا کی ہے؟ انہیں کہا جی جڑے بندے نے تانوں چنڈ ماری سی نا، پوڑی تو تھلے ڈگیا ہے، من کا ٹوٹا ہے، مر گیا ہے، تسی بندہ مار کے آپ ادھر آ گئے ہو۔ حضرت مادو لال حسین نے فرمایا اوہ
میں نہیں ماریا موریا، یہ یار یاراں دی لڑائی ہے۔ فرمایا یہ یار یاراں دی لڑائی ہے۔ انہیں یار نو غصہ آیا، انہیں میں نو چان مار دیتی تے میرے یار نو غصہ آیا۔ تازہ دم ہو گئے ہو؟ آؤ اگلی گل سنو پھر۔ پتھر گل یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ اور تسی آپ کو جناب مفتی صاحب آئے سن تے دھوڑا پڑھ دیتیاں، مونج کوٹ کے رکھ دیتی، بیان کی کیتا ہے یہ نہیں پتا، بیان کی کیتا ہے یہ نہیں پتا۔ تو چلو ساری تقریر نہیں تو کوئی چند گلاں تے یاد کرو گے نا انشاءاللہ۔ او پتھر جندے تے کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں، اس پتھر میں آپ دے قدماں دے نشان اپنے اندر محفوظ کر لے۔ آج بھی جناب جڑا بندہ عمرہ کرنے واسطے جاندا ہے، حج کرنے واسطے جاندا ہے، کعبے دا طواف کرتا ہے، کعبے کو جناب چومدا ہے، کعبے دی زیارت کرتا ہے، نال اس پتھر دی بھی زیارت کرتا ہے جندے تے اللہ دے نبی دے قدم لگے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ادھر میں نقطہ عرض کرنا، سرکار نہ تیرے تو میرے آقا کریم میلاد والے نبی آرام کر رہے سن، توجہ کرنا۔ ایک یہودی آیا، وہ آ کے نا حضور دے قدم مبارک دیکھن لگ پیا، علامہ مدوار صاحب سرکار دے قدموں کا جائزہ لین لگ پیا، بڑے غور نال حضور دے قدم ویکھے تے لوگاں نوں آکھن لگا اے اوہی قدم نے، اے اوہی سائز ہے، اے اس طرح دا نقشہ ہے جیڑا او کعبے دے اندر پتھر تے لگے۔ سبحان اللہ۔ انہیں کیا اے جڑے قدم نے نا، اے جڑا سائز ہے، اے جڑا نقش ہے، اے اوہی ہے جڑا او کعبے دے کنال پتھر تے لگے ہوئے نے۔ کی مطلب کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم نے، اس نبی دے بھی وہی قدم نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ او چھوٹا پتھر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے دے کونے وچ لا دیتا، انہوں کی کہندے نے؟ سارے بولو ذرا، حجر اسود، اونچا بولو، حجر، سارے بولو حجر اسود۔ اے جدو لایا سی نا ابراہیم علیہ السلام نے، اینا چمکدار سی، اینا روشن سی، ایویں نور دیاں شعاواں نکل دیاں سن کہ مکے دیاں بڑیاں مائیاں حجر اسود دی روشنی وچ بیٹھ کے چرخا کٹھیاں ہوئیاں، حجر اسود دی روشنی چ بیٹھ کے وہ چرخا کٹھیاں سن، اینا جناب روشن سی تے اینا نور نکلدا سی۔ جویں جویں لوگ جاندے گئے حجر اسود نو چومدے گئے، حجر اسود دا بوسہ لیندے گئے، گویا اے لوگاں دے گناہ چوس رہے ہیں۔ لوگ بولو لوگاں دے گناہ چوس رہے ہیں۔ ہن جڑے تازہ لوگ گئے نے انہوں نے ویکھیا ہونا ہے بالکل تھوڑی جی سفیدی رہ گئی، بالکل تھوڑی جی سفیدی، جدو یہ بھی ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی۔ بولو کیا آ جائے گا؟ جدو یہ بھی ختم ہو جائے گی پھر قیامت آ جائے گی۔ غور کرنا، اے حجر اسود جنتی پتھر، دوستان محترم ذرا بڑی غور نال میں جڑی گل سنا رہا، بڑی قیمتی گل ہے، تاریخ جڑی یاد کرنی ہے ورنہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ 317 ہجری، اونچا بولو کیڑی؟ یہ پیچھوں آواز نہیں آ رہی؟ اچھا لنگر تسی کھوا دیتا ہے یا کھوانا ہے؟ کھوانا ہے، ماشاءاللہ۔ لنگر بھی تیار ہے، تیار ہے ماشاءاللہ، بالکل تیار ہے۔ تے زیادہ انشاءاللہ تو امتحان نہیں لینا بھی لنگر تے تہاڑے درمیان کوئی لمبا وقفہ ہو جائے، ویسے بھی چنگا نہیں لگتا۔ تے غور فرماؤ کی تاریخ ہے؟ 317 ہجری۔ بحرین دا بادشاہ ابو طاہر سلمان کرامتی انہیں مکہ شریف تے حملہ کیتا تے حجر اسود کعبے وچوں کٹ کے بحرین لے گیا۔ بولو کتنے لے گیا؟ حجر اسود کعبہ شریف کے کونے وچوں کٹ کے بحرین لے گیا۔ 22 سال دا عرصہ کعبہ شریف بغیر حجر اسود دے رہا۔ بولو کتنا عرصہ؟ ادھر آواز نہیں آ رہی۔ 22 سال بابا جی، 22 سال کعبہ شریف بغیر حجر اسود دے رہا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ نے ان کے نال گل بات کی تھی، اس دور وچ لکھاں دینار گرم دیتے، فیصلہ ہویا حجر اسود واپس کیتا جائے اور جناب انہوں اتنے کعبے دے کونے چ لایا جائے۔ اچھا جدو یہ حجر اسود اتھوں لے کے آیا نا بحرین، ایک ڈاچی تے رکھن وہ تھوڑی دیر چلے وہ ڈگ پوے مر جاوے، دوسری ڈاچی تے رکھن وہ جناب تھوڑی دیر چلے وہ ڈگ پوے، تیسری ڈاچی تے رکھن وہ چلے، یعنی مکے تو بحرین تک پتہ نہیں کتنی ڈاچیاں مر گئیاں، ختم ہو گئیاں،
اس طریقے نال جدا اے بحرین پہنچیا تے جدوں واپس لے جان لگے ایک جناب ماڑی جی کمزور جی ڈاچی تے رکھیا تے او جناب تھوڑی دیر وچ مکے پہنچ گئے. فیصلہ ہویا بھی حجر اسود نو واپس کیتا جائے. مکہ شریف تو بہت بڑے عالم حضرت شیخ عبداللہ او حجر اسود لین واسطے او بحرین آئے. دربار لگ گیا, دربار سج گیا, لوگ آ گئے, بادشاہ اندر گیا, ایک پتھر لے کے آیا, کپڑے وچوں کڈیا, کہنے لگا لو جناب اے حجر اسود وصول کرو. بولو کی ہے حجر اسود وصول کرو. اگے آ جاؤ, اللہ کی سلام کر کے تو ذرا سبحان اللہ, زور نہ فرق والی کہو سبحان اللہ. انہیں کہا لو جناب اے حجر اسود ہے. حضرت شیخ عبداللہ فرمایا حجر اسود دیاں نے دو نشانیاں, اسی وہ ویکھاں گے اگر تے ہویاں پوریاں پھر تے ٹھیک ہے ورنہ اے اصلی نہیں. بادشاہ کہنے لگا کیڑی نشانی ہے؟ شیخ عبداللہ کہا پہلی نشانی حجر اسود دی یہ ہے کہ پانی وچ رکھو تے ڈوبدا نہیں. بولو بولو پانی وچ رکھو, پتھر ہے پتھر بابا جی, پانی وچ رکھو ڈوبدا نہیں. کیا دوسری نشانی ہے اگ وچ رکھو تے گرم نہیں ہوندا. بولو اگ وچ رکھو گرم نہیں ہوندا, پانی وچ رکھو ڈوبدا نہیں. اس پتھر نو پانی وچ رکھیا ڈوب گیا, اگ وچ رکھیا گرم ہو گیا. انہوں نے کہا اے نہیں اصلی. بادشاہ پھر اندر گیا, دوسرا پتھر لے کے آیا, کہنے لگا لو جناب اے حجر اسود ہے. انہوں انہوں پانی چ رکھیا, وہ بھی ڈوب گیا, اگ وچ رکھیا, اینا گرم ہویا کہ پھٹ گیا. انہوں نے کہا اے بھی اصلی نہیں. بادشاہ پھر اندر گیا, تیسرا پتھر لے کے آیا, جدوں انہوں پانی وچ رکھیا وہ پانی تے تیرن لگ. سبحان اللہ. بولو بولو پانی تے تیرن لگ پیا. انہوں جناب اگ وچ رکھیا. سبحان اللہ. بولو کنے دسیاں نے؟ ساڑھے نبی نے دسیاں نے کہ حجر اسود یہ دو نشانیاں نے, پانی چ رکھو تو ڈوبے گا نہیں, آگ وچ رکھو تو گرم نہیں ہوئے گا. تے ایک نشانی سرکار اور بھی دسی. سبحان اللہ. بولو ایک نشانی وہ بھی دس سٹا کہ نا, پھر نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں؟ میرے قاری صاحب نے کہا جی نماز کی گل بھی کرنی ہے, تو میں سے پہلے الحمدللہ آپ تقریر کرنا. نماز پڑھو گے نا, کیڑی جنازے والی عید والی؟ دیکھو نماز تو بغیر کوئی گزارا نہیں, نماز تو بغیر کوئی چارہ نہیں. میں ایک بڑی میری مشہور گل ہے, بڑے لوگوں کو چوٹ بھی لگی نمازی بن گیا ہے, تے چوٹ لگن دا تے پتہ نہیں ہوندا نا, کسے بندے کو بھی لگ سکتی ہے. چلو تساں بھی گل سن لو, ہو سکتا کسی کو چوٹ لگ جائے تے پکا نمازی بن جائے. بابا جی پرانے دور کی گل ہے جدو لوگ پیدل سفر کرتے سن, ہن بھی اپنے چولستان کا علاقہ ہے جناب, بڑے لوگ نے پیدل جناب بڑا آندے جاندے رہے. وہ بابا بھی جناب پیدل سفر کر رہا سی, پیدل سفر کر رہا سی, تے نماز کا ویلا ہو گیا. تے پہلے لوگ نمازی ہوندے سن. بولو پہلے لوگ, جویں جویں ترقی بدلی جاتی ہے نا کام خراب ہوتا جاتا ہے. جویں جویں ترقی ہو رہی ہے جناب کام اور خراب ہو رہے ہیں. پہلے لوگ نمازی سن, وہ بابا جی مسجد وچ گئے, نماز پڑھی, نماز پڑھن تو بعد انہاں جیب سے ہاتھ ماریا تے تسبیح کٹی. بولو کی کٹی؟ تسبیح. اچھا یہ جو تسبیح ہوندی ہے نا, یہ مومن بندے دا ہتھیار ہوتا ہے. بولو کی ہوتا ہے؟ مومن بندے دا ہتھیار ہوتا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ گولڈا شریف کے پلیٹ فارم تے ہاتھ میں تسبیح پڑھی سی تے چکر لا رہے سن, تے انگریز دا دور سی, ایک انگریز آ گیا, انہیں تسبیح دیکھی, وہ کہنے لگا بابا یہ کی ہے؟ انہیں انگریز نے پسٹل لایا ہوا سی, پستول. آپ نے فرمایا یہ کی ہے؟ کہنے لگا یہ میرا ہتھیار ہے. پیر میر علی شاہ سے فرمایا یہ میرا ہتھیار. سبحان اللہ. کی فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے. وہ کہنے لگا بابا تیرا ہتھیار کی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا ہتھیار کی کرتا ہے. انگریز نے پستول کڈیا, گولی پائی, درخت تے پرندہ بیٹھا سی, انہیں نشانہ لایا, پرندہ تھلے آ گیا, مر گیا. وہ کہنے لگا میرا ہتھیار یہ کرتا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہاتھ میں تسبیح پڑھی ہے, آپ اس پرندے دے کول گئے, انہوں تسبیح آئی, وہ ہوا چڑھ گیا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میرا ہتھیار یہ کرتا ہے. میرا ہتھیار. بابے نے کٹی نا جیب چو تسبیح, ان دی جیب میں 100 روپیہ سی, وہ تسبیح کٹن لگیا سیڈ والی جیب چوں, وہ بھی کدھرے
نکل کے ڈگ پیا. بابے کو پتہ نہ لگیا, وہ بیٹھا تسبیح کرتا رہا, اٹھیا چلا گیا. جدو بابا اگے سفر کر گیا تو انہیں جیب سے ہاتھ ماریا تو ویکھیا 100 روپیہ. انہیں سوچیا بھی یار میں بستی میں نماز پڑھی سی نا تو میں تسبیح کرنی سی, یقیناً مسجد چ ڈگیا ہے. تو بابے آخیا ہوں واپس جان کا فائدہ کوئی نہیں, تو کافی سفر کر آیا تے لوگ تے 1 روپیہ نہیں چھڑ دے, یہ کٹھا 100 ہے. بولو کٹھا 100 ہے, تو واپس جان کا فائدہ کوئی نہیں. انہیں جتنے جانا سی چلا گیا. بولو جتنے جانا سی. 3 مہینوں تو بعد بابا واپس آیا. اتفاق نہ پھر اتوں نہیں گزریا رستہ جو وہ سی, تو نماز کا ٹائم ہو گیا. پھر وہ مسجد سے آیا اسے بستی میں. جویں وہ مسجد کے اندر آیا انہیں ویکھیا ان کا 100 روپیہ صف دے اتنے پیا ہے. 100 روپیہ صف دے اتنے پیا ہے. انہیں 100 روپیہ چکیا, جیب چ پایا, نماز پڑھی, تسبیح کی, باہر آیا. کہنے لگا یہ سارے بستی والے جنتی نے, سارے بستی والے جنتی نے. اتنے ایماندار لوگ نے یار کہ 3 مہینے ہو گئے کسی نے 100 روپیے کو ہاتھ نہیں لایا. وہ چوک میں آیا, کافی سارے لوگ جمع سن, کوئی پرے لگی ہوئی سی. وہ دوروں ویکھ کے آخر لگا اور جنتیاں دی جماعت السلام علیکم, جنتیاں دی جماعت السلام علیکم. وہ جڑا انہوں کا وڈیرا سی نا, انہیں آخیا بندہ کوئی نواں لگتا ہے, سانو جاندا نہیں. انہیں آخیا بابا اساں گناہگار ہاں, تو سانو جنتی آکھی جانا ہے. بابے آخیا میں تانوں جنتی نہ آکھاں تے کی آکھاں, تہاڈی مسجد وچ 3 مہینے پہلے میرا 100 روپیہ ڈگیا ہے, آج 3 مہینے تو واپس آیا, کسی نے ہاتھ نہیں لایا. یار تسا جنتی نہیں تے ہور کی ہو. سبحان اللہ. انہیں وڈیرے آخیا بابا اصل گل یہ ہے 3 مہینے ہو گئے نے کوئی مسجد وچ بڑے, کوئی جاندا تے ہاتھ لاندا نا, جدوں کوئی گیا نہیں تے ہاتھ کنے لانا. تے پھر اسی آکھیے جناب پتہ نہیں کیڑی سنڈی آ گئی ہے تے کیڑی بیماری آ گئی ہے تے ساری فصل تباہ ہو گئی ہے تے سارا کچھ جناب چلا گیا ہے تے ایسی بارش کے گڑے پے نے کہ جناب ستیہ ناس ہو گیا ہے. جدو بندہ کہتا ہے نا یا اللہ میرا حال ویکھ, یا اللہ میرا حال ویکھ, تے ادھروں بھی جواب آندا ہے تو بھی ذرا اپنا نامہ اعمال ویکھ, تو بھی ویکھ بھی تو کی کر رہے ہیں. اس واسطے نماز بہت ضروری ہے. میلاد بھی ٹھیک ہے, یہ ذکر بھی ٹھیک ہے, آقا کریم کا جشن بھی بڑی برکتاں نے, لیکن سب تو بڑا فرض نماز ہے, سب تو بڑی عبادت نماز ہے. اللہ کا سب تو زیادہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ نماز ہے. بلکہ میں نماز سے بڑی ریسرچ کی تھی, بڑی تحقیق کی تھی. ان کے غیر مسلم جو ڈاکٹر ہیں نا, غیر مسلم ڈاکٹر, وہ بھی منن سے مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جڑا مسلمانوں کا نماز کا طریقہ ہے, کھڑے ہو جاندے نے, رکوع چ جاندے نے, سجدہ اٹھتے ہیں پھر تھلے, یہ جڑے اٹھتے تھلے ہو رہے ہیں. ڈاکٹر غیر مسلم ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ان دے نال 80 بیماریاں دور ہوندیاں. بولو نماز پڑھن نال کتنی بیماریاں, 80 بیماریاں دور ہوندیاں نے. ہن توجہ فرماؤ, مینوں ایک دوست لے گئے, ایک ڈاکٹر صاحب نے بورے والے دے, غور کرنا ذرا, میں سمجھان واسطے مثال دے رہا. وہ مینوں لے گئے اتنے, اس ڈاکٹر نے نا جناب 2000 فیس لئی, 2000 دسیا کہ انہیں کوئی دوائی نہیں دیتی, کوئی دوائی نہیں دیتی, نہ لکھ کے دیتی, نہ ویسے اپنے کولوں دیتی, کوئی چیز بھی نہیں. صرف انہیں دسیا کہ تسی کرنا ہے, ایویں کھڑے ہو جانا ہے, ایویں بازو ہلانے ہیں, پھر جناب ایویں کھڑا ہونا ہے, ایویں لت ہلانی ہے, ایویں جناب اوتے تھلے ہونا ہے. یہ جناب 2-4 طریقے دسے, 2000 روپیہ لیا. ہوں وہ بندہ آ کے جناب 2000 روپیہ بھر کے پورے والے کا چکر لا کے آ کے جناب وہ کام کر رہا ہے کہ ڈاکٹر نے دسیا ہے ایویں کرنا ہے تو جناب مجھے بڑا فائدہ ہوئے گا, میری فلانی بیماری دور ہو جائے گی. تو اصل نماز پڑھیے, فرض بھی ادا ہوئے, اللہ رسول بھی راضی ہون, 80 بیماریاں دور. بولو 80 بیماریاں دور. ادھر ساڈا خیال کو نہیں, ادھر فیس بھر کے بھی آ کے جناب لت باں ہلان دے چلو ایک بیماری چلی جائے گی. اس واسطے یاد رکھ لو سانو اللہ تعالیٰ نے ایسیاں ایسیاں نعمتاں دیتیاں نے, میری گل تے غور کرنا, ایسیاں ایسیاں نعمتاں دیتیاں نے سانو پتہ ہی نہیں, سانو خبر ہی نہیں. میں ایک مثال عرض کر رہا, ایک ڈاکٹر صاحب سن بزرگوں کو لائے تے کھانا کھاتا, عشاء کی نماز پڑھی تے میرے وال دیکھنا ذرا. وہ ڈاکٹر نا بیڈ تے ایویں بیٹھا سی, ٹیک لا کے نا بیڈ تے ایویں ٹیک لا کے بیٹھا سی.
تو بزرگوں نے کیا اچھا ڈاکٹر صاحب پھر آرام کرو صبح کی نماز سے ملا گے. بزرگ چلے گئے. جب صبح کی نماز واسطے بزرگ ڈاکٹر نے اٹھان آئے بھائی جان وہ ڈاکٹر اوے بیڈ کے نال بیٹھا ٹیک لا کے ستا پہ. وہ جی عشاء تو بعد چھڑ کے گیا سر نا اوے جناب وہ بیڈ کے نال ٹیک لائیے بیٹھا ہے تو نیند کر رہے. بزرگوں نے آواز دیتی ڈاکٹر صاحب اٹھو صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا. ڈاکٹر نے آنکھ کھولی ہن توجہ کرنا. بزرگاں فرمایا ڈاکٹر صاحب تسی لیٹے نہیں میں تمہیں جویں رات نو چھڑ کے گیا سا تسی بیٹھے سو اوویں ہی بیٹھے ہو لیٹے نہیں تسی. ہائے ڈاکٹر نے کیا حضرت صاحب 7 سال ہو گئے نے میں لیٹ کے نہیں سو سکتا. 7 سال ہو گئے نے لیٹ کے نہیں سو سکتا. کیوں؟ ڈاکٹر نے کیا جڑی یہ ساری غذا دی نالی ہے نا غذا دی نالی جن کے ذریعے غذا سارے پیٹ میں جاتی ہے ڈاکٹر نے دسیا اندر اتنے ایک وال لگیا ہوتا ہے وہ غذا نو تھلے تے جان دیتا ہے واپس نہیں آن دیتا. وہ وال غذا نو روکتا ہے. ڈاکٹر نے کیا میرا وہ وال خراب ہو گیا ہے میں بڑا علاج کروایا ہے لیکن علاج نہیں ہو سکیا. ہن اگر میں بیٹھا رہا تو ٹھیک ہے اگر میں لیٹ جاواں جو کچھ میرے پیٹ وچ ہوندا ہے منہ دے ذریعے باہر آ جاتا ہے. جو کچھ پیٹ وچ ہوندا ہے باہر آ جاتا ہے. میں 7 سال ہو گئے نے لیٹ کے نہیں سو سکتا. بزرگ فرماندے نے میں اسی جگہ سجدے وچ گر گیا عرض کیتا مولا تیرا کروڑ ہا شکر ہے. ہن تک اسی یہ سمجھدے رہے ہاں کہ نیند اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. نیند اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. کتنے لوگ نے جنہاں نوں اج رات کو نیند نہیں آندی. میرے کو بڑے لوگ آندے نے کہندے نے مفتی صاحب کوئی وظیفہ دسو کوئی عمل دسو سانو نیند آ جائے. ساری رات بے چینی بے سکونی وچ گزر جاندی ہے. لوگ نیند دیاں گولیاں کھاندے نے 2-2 4-4 نیند دیاں گولیاں کھاندے نے آدھا گھنٹہ نیند آئے گی پھر ساری رات بے چینی وچ. فرمایا اساں تے یہ سمجھے کہ نیند بہت بڑی نعمت ہے. اج پتہ لگیا ہے کہ لیٹ کے نیند دے مزے لینا اور بڑی نعمت ہے. لیٹ کے نیند دے مزے لینا اور بڑی نعمت ہے. اس طرح کی پتہ نہیں کتنیاں نعمتاں اللہ نے سانو عطا کیتیاں نے جنہیں بار سانو پتہ ہی نہیں سانو جناب خبر ہی نہیں لیکن ایسا شکر ہی ادا نہیں کرتے. ایک بندہ نا امریکہ میں چلو گل آئیے تو سن لو. امریکہ میں ایک بندہ وضو کر رہے تھے مسلمان وضو انہیں گردن کا مسا کیتا. گردن کا یہ گردن کا مسا ہوتا ہے اگے گلے کا مسا نہیں ہوتا. اسی کی کرنے ہیں یہ تو کھچڑیاں جناب ہے اگے تک لے آنے ہیں. یہ نہیں اگے گلا ہے گلے کا مسا نہیں صرف گردن کا مسا ہے. اچھا اس مسلمان نے کیتا گردن کا مسا. ایک انگریز ڈاکٹر گزر رہا سی انہیں ویکھیا اور رک گیا. انہوں کہنے لگا پوچھا انہیں انگلش میں بھی کتوں آیا. انہوں نے کہا میں پاکستان دا. انہیں کہا ایک ہی کر رہا سی یہ جڑا تو کام کیتا ہے گردن تے ایویں کیتا ہاتھ پھیرے نے. انہیں کہا بھی یہ ساڈا وضو ہے یہ اسی نماز واسطے وضو کرنے ہیں. انہیں پوچھا کتنی باری کرتے ہو. انہیں کہا کم از کم 5 باری تے کرنے ہیں زیادہ بھی کر لیتا ہے 5 باری تے لازمی ہے. وہ انگریز نے جب یہ سنا بھی 5 باری کرتے ہیں وہ انگریز ڈاکٹر اور پاکستانی کو کہنے لگا کہ پاکستان سے پاگل خانے کنے نے پاکستان پاگل خانے کنے نے. وہ بڑا حیران ہویا بھی اس گل کا اس گل کا کی تعلق ہے. میں وضو کیتا ہے وہ دسیا ہے یہ اگر پاکستان سے پاگل خانے کنے نے. انہیں کہا میں نے نہیں پتا گل کی ہے. وہ انگریز ڈاکٹر نے دسیا کہ میں پاگلوں کا بڑا ڈاکٹر ہاں تے ساڈے کول ہسپتال وچ مریض جڑے پاگل آندے نے اساں یہ تجربہ کیتا ہے اساں انہاں دی گردن تے نا روزانہ 2-4 دفعہ انہاں دی گردن تے پانی لانے ہاں وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. گردن تے ڈاکٹر انگریز ڈاکٹر نے کہا اسی پاگلاں دی پیچھے گردن تے اسی دن وچ 3-4 دفعہ پانی لانے ہاں تے وہ جلدی ٹھیک ہو جاندے نے. میں تاں واسطے پوچھیا ہے کہ تساں مسلمان 5 باری یہ کرتے ہو تے پھر پاکستان چ پاگل خانے تے نہیں ہونے چاہیے. تسی دیکھ لو کہ کتنیاں حکمتاں نے یہ اسی وضو کر رہے ہیں ان وچ کنیاں حکمتاں نے. وضو کرن دی وجہ نال جتھے گناہ معاف ہوندے نے اوتھے بہت ساریاں بیماریاں بھی لیکن سانو خبر ہی نہیں سانو پتہ ہی نہیں انہاں چیزاں دا. اسی انہاں چیزاں کو دور ہاں. اس واسطے نماز کا جڑا پیغام ہے یہ ملا کے اپنے پلے بن لو. اج تو بعد ہر بندہ کوشش کرے کہ ایسا نماز کی پابندی کرنی ہے. جڑا بندہ پریشان ہے رزق روزی تو پریشان ہے اولاد تو پریشان ہے اور دیگر پریشانیاں نے تسا جناب سچے دل نال نیت کر کے نماز شروع کر دیو. انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں تسا دیکھو گے کہ اللہ کی رحمتاں برکتاں نازل. نعرہ تکبیر
नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। अच्छा आप कितने पहुंच गए सी? नहीं नमाज की गल तो बाद चाहिए ना, फिर भूल गए हो, लंगर तैयार है, कोई गल नहीं, इंशाल्लाह मिलेगा सारे, बड़ा वसी लंगर है। गल हो रही सी हजर असवद, बोलो की कि हजर असवद और हजरत शेख अब्दुल्ला वो ले गए तो ना क्या ये दो निशानियां साडे नबी ने दसिया ने ते तीसरी निशानी भी साडे नबी ने दसी है, वो मैं तुहानू दस रहा था। वो की है? सरकार फरमाया जिस खुश नसीब ने हजर असवद नू चूमिया, हजर असवद दा बोसा लिया, फरमाया कयामत वाले दिन हजर असवद उन्होंने पहचानेगा ते पहचान के अल्लाह की बारगाह उन्होंने सिफारिश करेगा, जन्नत भिजवाएगा। बोलो की करेगा? जन्नत भिजवाएगा हजर असवद। ये जनाब सब तो पहला घर जो जमीन से बनया ये बैतुल्ला शरीफ। आओ अगे मैं दो चार गल्लां होर छड्डा। सब तो पहला पहाड़, बोलो सब तो, मैं वो चीज़ां दसना जिहड़ियां पहले पहले कायनात में होईयां ने। सब तो पहला पहाड़ जिहड़ा अल्लाह ने बनाया वो भी मक्का शरीफ खाने काबे दे नाल जबले अबी कुबैस। बोलो केड़ा पहाड़? सारे बोलो, याद कर लो, जबले अबी कुबैस। ये पहला पहाड़ जमीन पे बने हैं, बाकी सारे पहाड़ अल्लाह ने बाप विच बनाए ने, ये पहाड़ जमीन पे सब तो पहले। और याद रखना ये वो पहला पहाड़ है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बना लिया, अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील लोगों को हज वास्ते आवाज दे। और करना अर्ज कीता मौला मेरी आवाज किथे तक जाएगी? अल्लाह फरमाया आवाज देना तेरा काम है, पहुंचाना मेरा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पहाड़ पे आए, जबले अभी कुबैस से इतने खड़े होके आपने लोगों को हज वास्ते आवाज दी थी। गलते गौर करना, जेड़ा मशरक विच सी उन्हें भी सुनी, जेड़ा मगरब विच सी उन्हें भी सुनी, जेड़ा शुमालो जनूब विच सी उन्हें भी सुनी, जेड़ा मां दे पेट विच सी उन्हें भी सुनी, जेड़ा बाप दी पुश्त विच सी उन्हें भी सुनी। सुभान अल्लाह। जिसने लब्बैक लब्बैक आखिया उनके मुकद्दर विच हज हो गया। सुभान अल्लाह। बोलो उनके मुकद्दर विच हज हो गया। गौर करना हम जुमले ते, अल्लाह दा नबी पुकारे उम्मती होके मशरक में सुने, नबी पुकारे उम्मती होके मगरब में सुने, नबी पुकारे उम्मती होके मां के पेट में सुने। यार ये किवें हो सकता है कि उम्मती पुकारे ते नबी ना सुने? जे नबी पुकारे वो उम्मती होके सुन रहा है, जब उम्मती पुकारदा है लजपाल नबी भी सुनते। सुभान अल्लाह। तो बोलो सरकार भी। अल्लाहु अकबर। जेरे ते मेरे आका करीम मदीना शरीफ विच उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में तहज्जुद का वेला होया, हुजूर उठे वुजू फरमान लगे। वुजू फरमाने फरमाने आपने फरमाया लब्बैक लब्बैक नुसिरता नुसिरता, मैं हाजिर हाँ, तेरी मदद की गई, तेरी मदद की गई। हजरत मैमूना बड़ी हैरान हुई, अभी तीसरा बंदा तो घर है नहीं, सरकार क्यों कह रहे हैं लब्बैक मैं हाजिर हाँ, नुसिरता नुसिरता, तेरी मदद की गई, तेरी मदद की गई। अर्ज कीता सरकार ये तुसा क्यों फरमा रहे हो? हुण तवज्जो करना, उम्मती पुकारे नबी सुनदा है। सरकार फरमाया मेरा गुलाम राजिज असलमी मक्के तो चले, मक्के तो सरकार कितने ने मदीने। फरमाया मेरा गुलाम मक्के तो चले है, काफिरा बेईमाना ने घेरा पा लिया है, मारना चाहते ने, लुटना चाहते ने। मेरा गुलाम मैनू मदद वास्ते पुकार रहा है, मैं उन्हें जवाब दे रहा हूं। या रसूल अल्लाह, मालूम होया जदों उम्मत ही पुकारता है नबी भी उच्चा बोलो, नबी भी सुनते हैं। तवज्जो फरमाओ मैं की अर्ज कर रहा, ये पहला पहाड़ जिंदे ते खड़े होके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज वास्ते आवाज दी, और ये वही पहला पहाड़ है जिंदे ते खड़े होके तेरे ते मेरे मिलाद वाले आका ने उंगल दा इशारा करके चंद दो टुकड़े फरमाए। सुभान अल्लाह। ऐसे जबले अभी कुवैस पहले पहाड़ पे सरकार ने खड़े होके चंद वाली इशारा किया, चंद दो टुकड़े हो गए। इतने भी बड़ी कीमती गल सुनो,
ہندوستان میں ساڈے ایک نبی کا ایک صحابی ہوا ہے ہندوستان میں، ان کا نام ہے بابا رتن ہندی۔ طاہر القادری صاحب نے اس سے کلام بھی کیتا اور لکھا بھی ہے۔ بابا رتن ہندی بڑی لمبی عمر ہوئی، توجہ کرنا، ایک تاجر سی، تاجر ہندوستان کے رہندا سی۔ اے جناب مکہ شریف گیا، اسی جن کا نام ہے سعودی عرب، اے اصل ان کا نام ہے حجاز مقدس، بولو اصل نام کی ہے اے 1921 وچ ایک خاندان نے آ کے قبضہ کیتا تے پھر انہوں نے سعودی عرب رکھ دیتا، اصل نام ہے حجاز مقدس۔ یہ رتن ہندی ہندوستان تو مکہ شریف آیا، تاجر سی، تجارت واسطے آندا سی۔ انہیں ویکھیا ایک ندی ہے، ایک کھانا ہے، ایک بچہ ہے، ندی پار کرنا چاہتا ہے لیکن گزرا کا کوئی رستہ نہیں، کوئی پل نہیں، کوئی چیز نہیں۔ دیکھیا بچہ پریشان ہے، اے رتن ہندی اس ندی چ داخل ہویا، بچے نے اٹھایا، ندی پار کروا چھٹی، وقت گزرتا گیا، واپس ہندوستان آیا۔ ایک دن اپنے مقام کی چھت کے ستا سی، انہیں کی ویکھیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، بولو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ بڑا پریشان ہویا، پتہ نہیں قیامت تو نہیں آن لگی۔ چند دنوں تو بعد عرب دے تاجر ہندوستان آئے، ایتھوں دے تاجر ادھر جاندے سن، اوتھوں دے تاجر ادھر آندے سن۔ جدوں عرب دے تاجر ہندوستان آئے، رتن ہندی نو آ کے ملے، رتن ہندی نے پوچھا یار تسی دیکھیا کہ چند دو ٹکڑے ہو گیا سی؟ چند پتہ ہے عرب دے تاجرہ نے کی جواب دیتا؟ انہوں نے کہا ہاں اساں بھی ویکھیا ہے۔ انہوں نے کہا مکے وچ ایک چند چڑھے ہے جن نے چند قدموں چ بلایا ہے۔ مکے وچ ایک چند چڑھے ہے جن نے چند قدموں وچ بلایا ہے۔ رتن ہندی نو شوق پیدا ہویا، میں جاواں جا کے انہاں دی زیارت کراں، میں ملاقات کراں۔ توجہ کرنا دوستو، اے جناب ہندوستان تو چلیا، مکہ شریف آیا، حرم کعبہ وچ پہنچیا، سرکار اپنے چند غلاماں دے نال تشریف فرمانے، اے پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ جب پیچھے آ کے بیٹھا، لجپال نبی نے فرمایا اگے آ، اور میرے نزدیک آ، میرے قریب آ، میرے نیڑے آ۔ اے نزدیک آیا، سرکار فرمایا رتن ہندی، رتن ہندی، تو رتن ہندی ہے؟ دیکھ کے بڑا حیران ہویا، پہلی باری آیا، پہلی ملاقات ہے، میرا نام کنے دس چڑھیا ہے؟ میرا نام کنے دس چڑھیا ہے؟ کہنے لگا جی تمہیں میرا نام کنے دسیا ہے؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا جن نے مینوں نبی بنایا ہے، جن نے مینوں نبی بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا رتن ہندی میں تیرا بڑا انتظار کر رہا سا، چنگی گل ہو گئی تو آ گیا ہے، میں تینوں اڑیک رہا سا، غور کرنا۔ سرکار فرمایا رتن ہندی تو ذرا سوچ، بڑا عرصہ پہلے تو ایک بچے نو کھالا پار کرایا سی، تو ایک بچے نو ندی پار کروائی سی۔ فرمایا ذرا غور نال ویکھ، فرمایا او بچہ میں سا۔ سرکار فرمایا او بچہ میں سا، تو مینوں کھالا پار کروایا سی، میں تیرا انتظار کر رہا سا۔ آپ نے رتن ہندی دا ہاتھ پھڑیا، فرمایا رتن ہندی تو مینوں کھالا پار کروایا سی، اج میں تینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا کے جہنم پار کرا کے تینوں جنت بھجوا دے۔ اے جبل ابی قبیس پہاڑ ہے جندے تے کھڑے ہو کے تیرے تے میرے آقا نے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے۔ اے او پہلا پہاڑ ہے جندے تے کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج واسطے آواز دی۔ سبحان اللہ۔ لوگ آخری دو گلاں سنو بات مختصر، کوئی 10-15 منٹ کے اور کر لو گے نا؟ کیوں بھائی ہاتھ کھڑا کرو جڑے تھک گئے ہو، بڑے ہوشیار نے، ورنہ جب ایویں گل ہوندی ہے ادھا مجمع ہاتھ چک لینا ہے، یہ صرف دو نے چکے نے، ہوشیار نے گل سمجھ رہے ہیں۔ بس انشاءاللہ دو گلاں سنو ہوں، ورنہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے تے جڑا مینوں اشارہ ہویا سی نا وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تقریر دا، ہن یہ اوور کم چل رہا ہے۔ توجہ فرماؤ، اچھا کوئی سبحان اللہ۔ اچھا سبحان اللہ کا فائدہ بھی سن لو، میں پہلی باری تہاڈی بستی وچ آیا تے تساں سبحان اللہ دے بڑے فائدے سنے ہون گے تے ساڈے علماء نقیب نعت خواں بڑے فائدے بیان کرتے ہیں، لیکن جڑا فائدہ تمہیں میں دساں گا تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جدوں مصر وچ قحط پہ گیا، قحط
حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے. توجہ کرنا میرے وال تے آپ نے چونکہ نبی سن پہلے ہی غلے دا انتظام کیتا ہوا سی تے لوگوں کی لائن لگی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام غلہ تقسیم کیتی جا رہے ہیں, غلہ منڈی جا رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, غلہ لے رہے ہیں. ایک بندہ آیا, غلہ لیا چلا گیا, باہر جا کے پھر دوبارہ لین چلا گیا, پھر دوبارہ. اج بھی سارے لوگوں کی کئی کی عادت ہوتی ہے, ایک بار تبرک لے کے جیب چپ کریں گے پھر ادھر ہاتھ کر دیں, نہیں یار میں نہیں لیا. توجہ کرنا اگر تم سارے ٹھیک ہو ایک بار لاؤ گے انشاءاللہ. اچھا جب دوبارہ آ کے لگ گیا نا لین میں, حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا اوے تو پہلے لے گئے ہیں, تو پھر آ گئے ہیں, تو لے گئے پہلے دوبارہ کیوں آ گئے ہیں. توجہ کرنا اس بندے نے جڑی گل کی تھی نا, انہیں کہا جناب اگر تہانوں پتہ لگ جاوے نا میں کون ہاں, دوسرا ایک باری نہیں 10 باری دیو گے. انہیں کہا تہانوں پتہ لگ جاوے میں کون ہاں, ایک باری نہیں 10 باری دیو گے. حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا اچھا 10 کون ہے. وہ آخر لگا جناب جدو زلیخا نے تواڈے تے الزام لایا سی تے زلیخا نے تواڈے تے تہمت لائی سی تے پنگھوڑے وچ پے جس چھوٹے بچے نے تہاڈی پاک دامنی دا ثبوت دتا سی او بچہ میں سا. انہیں کیا وہ بچہ میں سا. حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوش ہوئے, آپ نے فرمایا یار تو 10 والی بھی آئے گا خالی نہیں جائے گا, 10 والی بھی آئے گا خالی. ہن گل تے غور کرنا, جیڑا بندہ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی بیان کرے, اللہ دا نبی خوش ہو کے کہے ایک باری نہیں 10 باری آ خالی نہیں جائے گا. تے جیڑا بندہ رب دی پاکی بیان کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے, اسی نامی آکھیے وہ تے پھر بھی پاک ہے. تے جب بندہ پھر سبحان اللہ کہنا نا رب دی پاکی بیان کرتا ہے تے وہ بھی بندہ خالی اچھا بولو. ہن تساں آسے پاسے دیکھنا ہے کہ کیڑا بندہ سبحان اللہ کہندا ہے تے کیڑا بندہ بڈھی نال وعدہ کر کے آیا کہ میں نہیں آکھنا. تو فکر نہ کری جنہ مرضی مولوی کہہ لیں کہ میں سبحان اللہ نہیں کہنا, چلو ان کی تو مجبوری ہے, باقی ذرا اونچا آخو سبحان اللہ. لو سنو ہن آخری گل سمجھ رہا توجہ لال, پہلی چیزاں دس رہے ہیں. سب تو پہلا درخت جڑا اللہ نے زمین سے اگایا, پہلا درخت سب تو پہلا کیڑا درخت سی؟ کھجور دا. اچھا بولو کیڑا؟ ادھر اوپر تو آواز گھٹ ہوگی ذرا. کھجور دا درخت سب تو پہلا زمین تے اگن والا درخت کھجور دا. اور پتہ کھجور کے بارے سارے نبی کی فرمایا ہے؟ سرکار فرمایا کھجور دا احترام کریا کرو, اے تہاڈی پھوپھی ہے. ایک ہی ہے بولو نا یار, اے فرمایا تہاڈی پھوپھی ہے. اے ساڈی پھوپھی کنے بنی ہے؟ فرمایا او گارا جڑا آدم علیہ السلام نو بنان واسطے اللہ نے تیار کیتا سی, ان دے وچوں کچھ بچ گیا سی, ان دے نال اللہ نے کھجور بنا دیتی ہے, تاں واسطے تہاڈی پھوپھی. بولو تاں واسطے فرمایا آدم علیہ السلام تہاڈے ابے نے, یہ تہاڈی پھوپھی ہے. کھجور دا احترام کرو, اے پہلا درخت ہے جڑا زمین تے اگیا ہے. ہن میں ایسی گل سنان لگا تانوں, میں ویکھاں گا انشاءاللہ بہت ساری اکھاں وچ سرکار دی محبت دے جلوے ہون گے, بہت ساری اکھاں وچ آقا کریم دی محبت دے جلوے تانوں نظر آن گے. ایک صحابی آئے سرکار دی بارگاہ وچ, توجہ کرنا, انہاں عرض کیتا حضور میرا جڑا پڑوسی ہے, میرا جڑا ہمسایہ ہے, ان دے گھر کھجور دا درخت ہے, انہیاں کچھ شاخاں میرے گھر آندیاں نے, 2-4 کھجوراں روزانہ میرے گھر ڈگ پہنیاں نے, میرے بچے چک کے کھا لیتے ہیں. سرکار وہ پڑوسی آپ کے بچیاں سے بڑی سختی کرتا ہے تے کدے بچیاں دے ہاتھ وچوں کھجوراں کھو کے بھی لے جاتا ہے. آقا مہربانی فرماؤ میرے اس پڑوسی کو ذرا سمجھاؤ, حکم دیو کہ 2-4 کھجوراں نے نا تے بچے تے اینی سختی نہ کریا کر. سرکار نے اس بندے کو بلایا, کیڑا بندہ؟ جن دے گھر کھجور دا درخت ہے. بندہ آ گیا, آقا کریم فرمایا میرے نال ایک سودا کر, میرے نال سودا کر. کہنے لگا جی کیڑا؟ سرکار فرمایا جڑا تیرے گھر کھجور دا درخت ہے او مینوں دے دے تے میرے کولوں بدلے وچ جنت وچ کھجور دا درخت لے لے. او اپنے گھر والا کھجور دا درخت دے دے مینوں تے
تے میرے کولوں جنت وچ کھجور دا درخت۔ اچھا وہ بندہ سی منافق، بلکہ سی بے ایمان سی، اتوں مسلمان تے وچوں بے ایمان۔ اے یعنی سرکار دے دور تو لوگ جڑے نے چلے آ رہے ہیں، پوری صورت قرآن میں موجود ہے۔ ہن ٹائم نہیں کہ میں تفصیل میں جاواں، صرف تمہیں میں اشارہ دے رہا ہوں، تسی سمجھ جاؤ گے کہ انہاں دیاں لمیاں داڑیاں بھی سن، پگڑیاں بھی بندے سن، ہاتھ میں تسبیحاں بھی ہوندیاں سن، نماز بھی پڑھتے سن، مسجد نبوی وچ پڑھتے سن، نبی دے پیچھے پڑھتے سن۔ پھر کہندے سن کہ نبی آندے نے مینوں ہر چیز دا علم ہے، میں ہر چیز نو جاننا، اسی نال ہاں ساڈا پتہ کوئی نہیں۔ کی آندے سن؟ اسی نال ہاں ساڈا پتہ کوئی نہیں، تے نبی آندے نے میں ہر چیز جاننا۔ نتیجہ کی نکلیا جڑا بندہ لمبی داڑھی رکھ کے اے آکھے کہ نبی کچھ نہیں جاندا، پکا بے ایمان ہے۔ بولو بولو، پکا بے ایمان ہے۔ جڑا بندہ نماز پڑھ کے متھے تے محراب کیوں بنیا ہوئے پھر کہے کہ نبی نو کسے شے دا علم نہیں، پکا منافق ہے، منافق سی بندہ۔ سرکار فرمایا جنت وچ کھجور دا درخت لے لے۔ پتہ ہے کی کہندا ہے؟ کہنے لگا نہیں میرے ہور بھی کھجور دے درخت نے، میرا باغ بھی ہے، نہیں جڑا اے درخت ہے نا میرے گھر والا، اینوں پھل بڑا لگدا ہے تے ایندا ذائقہ بڑا ہے، ہور کسے دا ایندا ذائقہ نہیں، میرا نہیں دل کردا دینا۔ بے ایمان جسی، ورنہ تسی جانتے ہو عاشق تے سب کچھ لٹا دیندے نے۔ بولو بولو، عاشق تے سب کچھ حضرت صدیق اکبر نے لٹایا نہیں سارے گھر کا سامان، سب کچھ لیا کے سرکار کے قدموں سے رکھ دیتا۔ بے ایمان سی، کہتا نہیں میرا دل نہیں کرتا، سرکار کا ٹھیک ہے نہیں کرتا، جا چلیا چلا گیا، اٹھو بولو چلا اٹھیا چلا گیا۔ جدو چلا گیا ہن غور کرنا، ایک صحابی بیٹھے سن حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے بیٹھے سن، اٹھ کے اگے آئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے رہے سرکار اگر میں کسی طریقے نال اس بندے کو کھجور دا درخت لے لواں، اگر میں کسی طریقے نال وہ درخت حاصل کر لواں تے میرے نال بھی وہی سودا ہے؟ آقا میرے نال بھی وہی سودا ہے؟ سرکار مسکرائے فرمایا ٹھیک ہے تو لے لو، میں تیرے نال بھی وہی سودا۔ لو جناب ابو دادا صحابی دوڑتے دوڑتے اس بندے کے کول آئے، آپ نے فرمایا یار میں تیرے ایک گھر والا درخت لینا ہے، دس تو کی لینا ہے، جو تم منگے گا میں دیواں گا۔ وہ بدبخت کہنے لگا جا جا اپنا کام کر، میں اللہ کے نبی کو نہیں دیتا، تینوں میں کی دواں گا۔ ابو دادا فرمایا جو قیمت تو منگے گا میں دین واسطے تیار ہوں، سبحان اللہ، جو قیمت منگے گا دین واسطے۔ اسی سمجھدار بندے ہو، وپار بھی کرتے ہو گے، کاروبار بھی کرتے ہو، ظاہر ہے اللہ مزید برکتہ فرمائے۔ جس بندے نو کوئی ایسا موقع آ جائے نا، کوئی ایسا موقع، وہ کہتا یار گل ایویں دی کرو کہ اگلا بندہ خود من ہی نہ، گل ایویں دی کرو اگلا بندہ من ہی نہ، جان چھوٹے۔ وہ آخر لگا اچھا اگر تو میرے گھر والا درخت لینا ہے نا تو پھر جیڑا تیرا کھجوراں دا باغ ہے، کھجوراں دا باغ جن دے وچ 600 کھجوراں دے درخت نے، وہ سارا باغ دے دے تے اے درخت لے لے۔ انہیں تے گل کی نا بھی یہ گل نہیں کرو من نہیں نا، 600 کھجوراں دا درخت ایڈا بڑا باغ تے ایک درخت۔ قربان جائیے ابو دحدہ صحابی تو انہاں فرمایا اچھا اگر میں سارا باغ دے دواں تو پھر یہ تیرا درخت میرا؟ انہیں کیا بالکل، فرمایا ٹھیک ہے سودا ڈن ہے۔ سودا فائنل ہے، سودا پھر ڈن ہے، وہ میرا سارا باغ تیرا تے اے تیرے گھر والا کھجور دا درخت ہن میرا۔ ہن ذرا غور کرنا، آپ نے فرمایا ویکھی پھر مکر نہ جائیں۔ اور تسی یہ بھی جان دو کسی بندے کو کوئی سودا مل رہا ہوئے نا وارے وچ، وارے اگلے بندے کو پکا کرا پھر نہ جاوے، نس نہ جاوے، مکر نہ جاوے۔ لیکن ایتھے معاملہ پھر الٹے، ابو دحدہ صحابی انہوں پکا کر رہے ہیں، ابو دحدہ صحابی انہوں پکا کر رہے ہیں۔ فرمایا پھر مکر نہ جائیں، انکار نہ کریں، سودا ڈن ہو گیا، میرا سارا باغ 600 درخت اور تیرے، اے درخت میرا۔ وہ کہنا میں پاگل بے وقوف میں انکار کرا، ٹھیک ہے سودا ہو گیا۔ ابو دحدہ صحابی دوڑتے دوڑتے سرکار کی بارگاہ وچ آئے، آ کے عرض کرتے ہیں آقا میں کھجور دا درخت لے لیا ہے، حضور میں کھجور دا درخت حاصل کر لیا ہے۔ آپ
آپ نے فرمایا میرے غلام کیویں لے آئے؟ عرض کرتے ہیں سرکار میرا جڑا کھجوراں دا باغ سی جندے وچ 600 درخت سن وہ سارا دے دیتا ہے تے او لے آئے تے محبت دی وجہ نال سرکار دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. سبحان اللہ. سرکار دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے. آپ نے رو کے فرمایا میرے غلام ہن پہلے والا سودا نہیں رہا، ہن پہلے والا سودا نہیں رہا. فرمایا وہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا سن تو اپنا پورا باغ دے کے کھجور کا درخت لے آئے، پہلے والا سودا کینسل. سرکار فرمایا ہن تیرے واسطے اللہ نے جنت وچ بہت بڑا محل تے جنت وچ کھجوراں دا باغ اللہ نے تیرے نام کر دتا. سبحان اللہ. کوئی ایمان تازہ ہوا کہ نہیں آیا؟ کوئی گل سن کے سکون آیا کہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ. موضوع بڑا لمبا ہے. میں الحمدللہ بڑیاں چیزاں تلاش کی ہیں، کتاباں وچوں بڑیاں چیزاں تلاش کی ہیں جڑیاں پہلے ہوئی ہیں. چلو چھوٹی جی گل ایک اور سن لو تاکہ یہ بھی تمہیں پتہ لگ جائے. پہلے نا وال سفید نہیں ہوندے سن، وال پہلے سفید. حضرت آدم علیہ السلام آپ کی اولاد نوح علیہ السلام اگے نبیوں کا سلسلہ لوگ وال چٹے نہیں ہوندے سن. سب تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. بولو کنے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی یا اللہ کوئی نشانی ہوئے پتہ لگے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے ابا کون ہے پتر کون ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی کوئی نشانی کوئی نہیں، کوئی علامت ہوئے نشانی ہوئے پہچان ہوئے پتہ چلے بڑے چھوٹے دا. تے سب تو پہلے اس کائنات وچ اس دنیا وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وال چٹے ہوئے. بولو کدے وال چٹے ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سب تو پہلے اس دنیا میں آپ دے وال چٹے ہوئے تے پھر جناب یہ وال سفید ہونے کا سلسلہ شروع ہو. تے سب تو پہلے اس کائنات میں اس دنیا میں ختنہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. سبحان اللہ. سب تو پہلے اور سب تو پہلے. اور مختلف قول نے، ایک قول ہے 80 سال، ایک قول ہے 120 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود کیتا. اور کائنات میں سب تو پہلے ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا. سب تو پہلے انسان حضرت آدم، سب تو پہلے آدمی حضرت آدم، سب تو پہلے اس دنیا میں بشر حضرت آدم. کہ سب تو پہلا جوڑا، بولو سب تو پہلا جوڑا حضرت آدم تے حضرت حوا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سن. بولو کتنے؟ جنت میں. تے جنت میں آپ کتنا عرصہ رہ رہے؟ 100 سال. بولو کتنا عرصہ؟ 100 سال جنت میں. لیکن عرض کیتا مولا میں کرنا ہوں کوئی میرا ہمراہ ہوئے کوئی ساتھی ہوئے مدد کرنا. ایک دن آپ جنت میں ایک درخت کے تھلے ستے ہوئے سن. اللہ نے آدم علیہ السلام نے کھبے پاسے دیا پسلیاں وچوں ایک پسلی نو حکم دیتا باہر آ جا تے ہوا بن جا. یہ عورت پیدا ہوئی ہے کھبی پسلی وچوں. بولو کتوں؟ کھبے پاسے دیا پسلیاں وچوں. تسی صبح جا کے الٹرا ساؤنڈ کراؤ. حضرت آدم علیہ السلام کی جو ایک پسلی کھبے پاسے تو کم ہوئی سی نا پوری اولاد دی ایک کٹ ہے. بولو پوری اولاد دی سجے پاسے جنیاں نے کھبے پاسے کٹ ہوئے گی ہر بندے دی. کیونکہ آدم علیہ السلام دی کٹ ہوئی پوری اولاد دی اللہ نے کم کر سکی. ایک پسلی جو پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی دیکھے ایک خاتون ایک عورت سامنے بیٹھی ہے. اب بابے یہ بڑا سوال کرتے ہیں کہ جی حضرت آدم علیہ السلام نے حق مار کی دیتا سی؟ حق مار کی دیتا سی؟ اے اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نشر الطیب میں کہ دیوبندی مولوی کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے خود کیا یا اللہ حق مار کی دے. اللہ کریم نے فرمایا آدم تیرا حق مار اے وے 20 باری میرے محبوب تے درود پڑھ دے. سبحان اللہ. پوچھا کہ ذرا سبحان اللہ. 20 باری میرے محبوب سے درود پڑھ دے یہی تیرا حق مار ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے 20 باری درود پڑھیا. اے آپ کا حق مار سی. اے پہلا جوڑا جڑا ہے حضرت آدم تے حضرت حوا دا اس پوری کائنات میں اے سب تو پہلا جوڑا ہے. سب تو پہلا جڑا قتل ہویا ہے وہ قابیل نے حابیل نو کیتا. پہلا قتل زمین پہ. اور سب تو پہلا زلزلہ جڑا آیا یہ بھی اودو
پہلا قتل ہوا ہے، سب تو پہلا زلزلہ زمین تے اس ٹائم آیا. میں الحمدللہ حبیل دے مزار تے گیا، شام تو بالکل دمشق دے سرحد تے اتے حضرت آدم علیہ السلام دے سپتر حضرت حبیل علیہ السلام کا مزار ہے. بہت لمبی قبر ہے. یہ سب تو پہلا قتل ہویا جناب، اور سب تو پہلی قبر بھی حابیل دی بنی ہے، سب تو پہلی قبر زمین تے. بہرحال بہت لمبا موضوع ہے، بڑی چیزاں نے کہ جڑیاں کائنات میں پہلے ہوئیاں. بہرحال بہت ساری میں تمہیں دس چھڑیاں تے اے سرکار دے جو بھی معاملات نے آپ دے فرامین نے جو سانو آپ نے دسیا ہے اس نو بھی میلاد دے نال یاد رکھو، اس نو بھی پلے بنو اور دین دے نال محبت کرو، قرآن دے نال محبت کرو اور مسجد نو آباد کرو، نماز دی پابندی کرو. انشاءاللہ ساری دنیا بھی سمجھ جائے گی، ساری آخرت بھی سمجھ جائے گی. اللہ سب کو سلامت رکھے. پہلی دفعہ میں آیا چلو ایک تو وظیفہ ایک دس جمع، میں بہت سارے احباب نو الحمدللہ گاہے وظیفے دستے رہنا، تے بڑا کام دا وظیفہ ہے. انشاءاللہ جڑے بندے عمل کرن گے تے برکتاں ہی برکتاں، رحمتاں ہی رحمتاں. کام بڑا آسان ہے تے فائدہ بڑا ہے. پہلے نمبر تے جدوں بھی اپنے گھر وچوں نکلو آیت الکرسی پڑھ کے نکلو. جدوں بھی اپنے گھر وچوں نکلو، دکان تے جا رہے ہو، مربے جا رہے ہو، زمین تے جا رہے ہو، جس کام واسطے بھی جا رہے ہو، گھر چوں نکلو آیت الکرسی پڑھ لو. جہاں بندہ گھر چوں نکلدیا ہویا آیت الکرسی پڑھ کے نکلے گا 70,000 فرشتے اس بندے دی حفاظت کرتے ہیں. اور 70,000 فرشتے اس بندے دی حفاظت کرتے ہیں. اور اگر ان کی موت کا ویلا آ گیا، موت کا ٹائم آ گیا جڑا پر حق کے اور وہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلیا تو پھر کی پیدا ہوئے گا؟ اس بندے کو شہادت کا ثواب. سبحان اللہ. بولو کیڑا ثواب؟ شہادت کا ثواب. دیکھو کتنا فائدہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلے 70,000 فرشتے حفاظت ان کی پناہ، اور اگر موت کا ویلا آ گیا آیت الکرسی پڑھ کے نکلیا شہادت کا ثواب. دوسری گل سرکار نے صحابہ کرام کو فرمایا تمہیں ایسا عمل نہ دسا تسی ادھر موت آوے ادھر جنت. سبحان اللہ. ادھر موت ادھر جنت، ادھر موت ادھر جنت. صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے کیا حضور ارشاد فرماؤ. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھے، بولو ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھے، ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھے، فرمایا ادھر موت آئے گی ادھر جنت جائے. علامہ اشرف صاحب میں تو بہاڑی گیا، میں اتنے 2-4 وظیفے دسے کہ نماز تو بعد ایک پڑھو، نماز تو بعد ایک کرو، نماز تو بعد ایک کرو، ایک کام دا فائدہ، ایک کام دا فائدہ. میں بعد سے بندہ کہنے لگا مفتی صاحب وظیفے بڑے اچھے نے لیکن کوئی بغیر نماز والا کوئی نہیں، بغیر نماز والا دسو. کسا بھی سن لو اگر نماز کو نہیں تو کسی وظیفے نے کام نہیں کرنا. سچی گل ہے، اگر نماز کو نہیں تو کسی وظیفے نے بھی عمل تے فائدہ نہیں دینا. اچھا اگلا وظیفہ سن لو. نوجوان بھی بیٹھے نے، اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے نے. میں ہر اتوار کو اپنے مرکز میں بیٹھنا، بڑے لوگ آتے ہیں آپ کے مسئلے بیان کرتے ہیں، جو کچھ میں نے اللہ والے نے دیتا ہے میں فی سبیل اللہ انہوں نے جناب وہ دسنا. کہ بابے بھی کہنا ہے جی ہوں حافظہ کمزور ہو گیا ہے. نوجوان کے دن جی استاد جی بڑا سبق یاد کری ہے بھول جانے. لو جناب نہ بادام کھان کی لوڑ ہے نہ کوئی پستہ کھان کی لوڑ ہے، اے عمل کرو انشاءاللہ ایویں ٹنا ٹن تھوڑا دماغ تیز ہو جائے. کرنا کی ہے ہر نماز تو بعد گل کوئی نماز والی آ گئی، ہر نماز تو بعد سجا ہاتھ سر تے رکھنا ہے، ٹوپی لئیے، صافہ بننے ہے، پگ بننی ہے، اتنے ہاتھ رکھ لو. ایک سا 11 باری پڑھنا ہے یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو 11 باری ایک سا درمیان سے سا نہیں لینا، سجا ہاتھ میں سر تے رکھ کے میں 11 باری یا قویو یا قویو یا قویو پڑھ لینا ہے. تسی پابندی کرو، دیکھو دماغ حافظہ کی میں تیز ہو جائے. سبحان اللہ. لو آخری وظیفہ ایک اور سن لو. اے نظر کمزور ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کئی معاملات ہوتے ہیں، کئی کی جوانی اچھی ہو جاتی ہے. ایک بابا سی بابا 100 سال عمر ہو گئی سی، 100 سال تے پھر بھی بغیر اینک تو سوئی وچ دھاگا پا لیندہ سی. 100 سال دی عمر وچ بھی سوئی وچ دھاگا پا لیندہ سی. بابا پوچھا بابا جی یہ کمال کی ہے، کی کھاندے ہو، کیڑا کشتہ ہے؟ بابا نے کیا کشتہ ششتہ کوئی نہیں، میں روزانہ ایک تصویر، ایک تصویر مطلب ہوتا ہے 100 باری، ایک تصویر مطلب یہ 100 باری
بابے نے کیا میں روزانہ 100 باری پڑھنا یا نورو 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 100 باری. اچھا میں آسان کر دینا جڑا ایک تسبیح روزانہ پڑھ لے وہ تو بہت اچھی گل ہے. ورنہ ہر نماز تو بعد اے سجا ہاتھ رکھو متھے تے, وہ دماغ واسطے رکھنا سر دے اوتے, اے رکھنا ہے متھے تے سجا ہاتھ رکھ کے 10 باری ہر نماز تو بعد پڑھ لو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو. انشاءاللہ تہاڈی نظر صحیح رہے. اللہ کریم جو کچھ دسے عمل دی توفیق دے. کھڑے ہو جاؤ, دوست اسلام دے.